بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین، ہمارا جسم جو ہے دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے، دوسری روح ہے۔ جیسے ہمارے جسم کے تقاضے اس کے خوراک سے حاصل و پورے ہوتے ہیں، ایسے ہمارے روح کے تقاضے، روح کی ضرورتیں بھی اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہوئی ہیں۔ جسم کی ضرورتیں کچھ اور ہیں اور روح کی ضرورتیں کچھ اور ہیں۔ جسم خوراک کا تقاضا چاہتا ہے اور روح کی ایک خوراک ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ جسم کو مطلوبہ رزق پہنچایا نہ جائے تو یہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اگر روح کو اس کی مطلوبہ خوراک نہ دی جائے تو یہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے روح کی غذا میں اللہ پاک نے ہمیں روحانی غذائیں دی ہوئی ہیں۔ اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، عمل کرنا پھیلانا ہے، فرائض ہیں، عبادات ہیں اور سنت اعمال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ تنہا نہیں چھوڑا، اور سنت وہ ضابطہ ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے وعدہ غلبے اور کامیابی اور صحت کا ہے۔ جو چیزیں آج ہم اسباب بھی تلاش کر رہے ہیں وہ سنت کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، اللہ کے وعدے بھی ہیں۔ اللہ نے مشینری یہ پیدا فرمائی ہے انسان کو، ساتھ اس کی کامیابی، صحت کے لیے، عزت کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ حیات دے رکھا ہے۔ تو سنت کے حوالے سے جسم کو تندرست رکھنا، آنکھوں کی قوت کو بحال رکھنا، روشن رکھنا، دل و دماغ تر و تازہ رہیں، دل کی ہارٹ بیٹنگ ٹھیک رہے، کانوں کی سماعت ٹھیک رہے، یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہمیں کر کے دکھا دیا ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے نماز کے فوائد بتائے، تو ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ علاج بالغذا کیا کرتے تھے اور روحانی علاج کیا کرتے تھے۔ ان کی جسمانی قوت ہم سے کئی گنا بڑھ کے تھی۔ جسم کو تندرست رکھنے کے لیے 4 حکیم آپس میں بیٹھے، ٹیبل ٹاک ہوئی۔ ایک حکیم ہندی تھے اور ایک عراقی تھے اور ایک انگریزی حکیم تھے اور ایک حکیم سوادی تھے۔ تو ہندی حکیم نے یہ کہا کہ ہلیلا جو ہے، جس کو ہم پنجابی میں ہڑیڑ کہتے ہیں، اس کے استعمال سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور معدے کی غلاظتیں جو ٹاکسن ہے وہ نکل جاتا ہے۔ رومی حکیم نے یہ کہا کہ گرم پانی جو ہے معدے کا بہترین علاج ہے، اس سے معدے کے اندر جو غلاظتیں نکل جاتی ہیں، معدہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ عراقی نے کہا کہ حب الرشاد، اس کے استعمال کرنے سے جسم ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن سوادی نے یہ بات کہی کہ میں تمہاری کسی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ صحت کی، جسم کی صحت کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھایا جائے اور بھوک رہ جائے تو چھوڑ دیا جائے، اور اس کے دوران پانی استعمال نہ ہو۔ تو تینوں حکماء نے اس سوادی حکیم کی رائے سے اتفاق کیا، اور اس کے بارے میں ہمیں حدیثیں بھی ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ایک مفہوم کے مطابق پیٹ کے 3 حصے فرمایا کرتے تھے۔
1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 جو ہے سانس کے لیے۔ اور یہ حدیث جو ہے مذاق العارفین کے اندر جو ہے یہ دیکھی گئی ہے۔ پیٹ کے 3 حصے کرنے سے جسم کے اندر بوجھ نہیں پڑے گا۔ زیادہ بیماریاں زیادہ کھانے سے وارد ہوتی ہیں۔ لہذا اس مناسب کھانے کے اندر بھوک رکھ کے کھانا کھایا جائے گا تو شوگر، ہارٹ اٹیک، اسٹمک پرابلمز اور مینٹل ڈیزیز سے آدمی بچا رہے گا۔ آج لوگ جو ہیں شکایت کرتے ہیں گیسز وغیرہ کی، تو وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے، اور اوپر پانی پی لیا جائے تو وہ بخارات دل کو پکڑ لیتے ہیں اور دماغ کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے مہینے کے اندر کم از کم 3 روزے رکھے جائیں، جمعے کے علاوہ۔ اس کی ہم اپنی عادت بنا لیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات فرمائی کہ سب سے پہلی بدعت جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی تھی۔ لہذا پیٹ بھر کر کھانا متعدد بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ زمین کی پیداوار کے اندر ایک ایسا نسخہ جس کو ہم جو کہتے ہیں، صحابہ اس کو بہت استعمال کرتے تھے۔ ان کی طاقتیں ہم سے کئی گنا زیادہ تھیں، ان کے قوا اعضاء بڑے مضبوط تھے کہ جو کا استعمال، جو کی روٹی صحابہ کھایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو کی روٹی استعمال کرتے تھے۔ اور کھانے کی غذاؤں کے اندر جو یونانی اولمپک کھیلیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی کھلاڑیوں کو دیگر چیزوں کے علاوہ جو کی روٹی کھلائی جاتی تھی۔ اس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کی جگر کی بیماریاں جو کے استعمال سے دور ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ بہت کھاتے تھے۔ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جس طرح تم منہ کو صاف کرتے ہو ایسے ہی جو ہے وہ تمہارے معدوں کی غلاظت کو دور کر دیتی ہے۔ تو جو کا استعمال دائمی قبض کے لیے بہترین دوا ہے۔ اس کو دودھ کے اندر، دلیے کے اندر ملا کے پکا کے کھایا جائے تو طاقت کے لیے بھی ٹھیک ہے اور معدے کی بیماریوں کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ میرے ناظرین، سکن پرابلم جو ہیں وہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ بڑے مہنگے ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا علاج کرتے ہیں، ان کی اپنی تشخیص ہے، لیکن سکن کے لیے جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہماری انگلیوں سے ایسی رطوبت جاری ہوتی ہے کہ اگر انگلیوں کو چاٹ لیا جائے تو وہ رطوبت معدے کی بیماریوں کو دفع کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو چہرے پہ مل لینا، بازوؤں پر، ہاتھوں پر مل لینا، پاؤں پر مل لینا، اس سے سکن کی بیماریوں سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ یورپ اور سائنس پر بہت تحقیق کر رہی ہے۔ جو نسخہ جات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمائے، صحابہ کو استعمال فرمائے، ان تمام نسخہ جات کی آج سائنس تصدیق بھی کر رہی ہے، اور ہم اپنی کمی کی بنا پر ان نسخوں کو ترک کر کے مہنگی ترین میڈیسن پر انحصار کر لیتے ہیں۔ استعمال کرنا چاہیے، میں اس سے نہیں روکتا، لیکن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہمیں ادویات ملتی ہیں، علاج ملتا ہے، غذا سے اور روحانی علاج ملتا ہے، اس کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر وہ دعائیں بتلائی تھیں
جن کے پڑھنے سے آدمی کی ایمانی، جانی، مالی حفاظت اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ ہر شریر کے شر سے، ہر ظالم کے ظلم سے، ہر دشمن کے خوف سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ دعائیں میں نے پہلے عرض کر دی۔ اس کے بارے میں ایک نظم جو ہے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی۔ کیا وجوہات تھیں کہ ہمارے صحابہ اتنی قوت والے کیوں تھے؟ ان کے پاس خوراک بھی طاقت تھی، خوراک کی طاقت بھی تھی، اور وہ بھوک کو پسند کرتے تھے۔ خالی پیٹ انسان پر دو چیزیں وارد ہوتی ہیں، ایک علم کھلتا ہے، اور خالی پیٹ رکھنے سے خوراک بہتر ملتی ہے۔ اللہ پاک اس خوراک کو دینے میں بہتر فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک واقعہ سامنے آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک دفعہ بھوک لگی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں ایک صاحب سے درخواست کی تو انہوں نے مجھے 5 روپے نہیں دیے۔ اس وقت 5 روپے بہت زیادہ قیمت تھی، تو میں نے کہا کیوں نہ میں اپنے نبی کی سنت زندہ کر لوں۔ انہوں نے 2 پتھر لیے، اپنے پیٹ پر باندھ لیے۔ فرمانے لگے وہ پتھر پیٹ پر باندھنے کی دیر تھی کہ میرے دل و دماغ روشن ہو گئے، وہ سنت کا نور تھا، اور مجھے 2 احباب ملے، راستے کے اندر ملاقات ہوئی، تو دل کی نورانی کیفیت نے ان کو پہچان کروائی کہ ایک جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں سے ملاقات کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھ پر علم کے دروازے کھلے۔ یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام وہی کے فرشتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام سے ملاقات کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سنت کے استعمال کے بعد مجھ پر تنگی نہیں آئی، اور جن جن شاگردوں نے میرے اس عمل کو اختیار فرمایا، سنت کو اختیار فرمایا، اس کی پابندی کی، اللہ پاک نے ان کے فقر کو دور فرما دیا۔ تو ہمیں بھی یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ سنت کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو آج لوگ گلہ کرتے ہیں تنگی کا، پریشانی کا، بیماری کا، خوف کا، لڑائی جھگڑے کا، فتنہ فساد کا، یہ سنت سے دور ہونے کی بنا پر ہے، یہ پکی بات ہے۔ اس میں قرآن بھی شاہد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی، آپ کی احادیث بھی گواہ ہے۔ تو ہم نیت کر لیں کہ ہم اگر صحابہ کی طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم سنت کو ہر حال کے اندر اختیار کریں گے اور پھیلائیں گے۔ نہ پتہ ہو تو علماء سے پوچھیں، غمی کی سنتیں کیا ہیں، خوشی کی سنتیں کیا ہیں، اور سفر کی سنتیں کیا ہیں، کھانے پینے کی، شب و روز کی کیا سنتیں ہیں، تجارت کی، سیاست کی، ریاست کی، زراعت کی کیا سنتیں ہیں۔ جب ان کو اختیار کر لیں گے تو مجموعی طور پر میں دعوے سے بات کرتا ہوں، مسلمان جو آج پستی کے اندر ہے، یہ سنت اعمال چھوڑنے کی بنا پر ہے۔ یہ بات ایک سکھ فیملی کے بڑے تھے، جو ایک بڑے جرنلسٹ تھے، انہیں بات کہی کہ آج مسلمان اگر نمازوں پہ آ جائیں، ایک تو ان کو صحت مل جائے، اور دوسرا یہ دنیا پر ان کا غلبہ ہو جائے۔ تو وہ اشعار ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ میں ہم نے اپنے صحابہ کو بلا دیا ہوا ہے۔ جتنا صحابہ کو، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، اتنا ہی ہمارے دلوں میں ایمانی کیفیت بڑھے گی، اور ان کی زندگی پڑھ کر ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اشعار ہیں، دوستو لوٹ لو پھر سنت کے مزے، دوستو لوٹ لو پھر سنت کے مزے، جان کی صحت بھی اور جنت کے مزے، جان کی صحت بھی اور جنت کے مزے۔ صحابہ کی قوت کا راز کیا تھا آخر؟ صحابہ کی قوت کا راز کیا تھا آخر؟ کھاتے تھے بھوک لگے، پانی رکھتے تھے پرے۔ جب بھوک لگتی تو کھانا کھاتے تھے، اور دوران کھانا پانی نہیں استعمال کرتے تھے۔ کھاتے تھے بھوک لگے، پانی رکھتے تھے پرے، باوضو رہتے تھے ہر موسم میں بہار و خزاں میں،
باوضو رہتے تھے، ہر موسم بہار و خزاں میں غسل میں لیتے تھے سادہ پانی کے مزے، سادہ پانی سے نہاتے تھے، غسل میں لیتے تھے سادہ پانی کے مزے، تند و تیز تھی آنکھوں کی تراوٹ روشنی ان کی، تند و تیز تھی آنکھوں کی تراوٹ اور روشنی ان کی، دیکھ لیتے تھے چونٹی کو اپنے پاؤں تلے، دیکھ لیتے تھے چونٹی کو اپنے پاؤں تلے، ان کی سوچ سے دہل جاتے تھے فرنگی زماں، ان کی سوچ سے دہل جاتے تھے فرنگی زماں، ان کی تکبیر سے ہل جاتے تھے کسریٰ کے قلعے، ان کی تکبیر سے ہل جاتے تھے کسریٰ کے قلعے، قوت سنت تھی ان کی تیر و کمان کی طرح، قوت سنت تھی ان کی تیر و کمان کی طرح، جس راہ سے گزرے وہیں بڑھتے ہی چلے، جس راہ سے گزرے وہیں بڑھتے ہی چلے، کوئی چیز ان کا راستہ نہیں روکتی تھی، ان کے پاس سنت کی طاقت تھی۔ خوف قہار جس دل میں پنہاں ہو آخر، خوف قہار جس دل میں پنہاں ہو آخر، اس قوم کو کوئی بھی شکست فاش نہ دے، اس قوم کو کوئی بھی شکست فاش نہ دے، ان کی تدبیر، ان کی ہر تدبیر تقدیر کے تابع رہتی تھی، وہ اپنے فیصلے اللہ سے کروایا کرتے تھے، اللہ کا حکم پورا کر کے، سنت کو پورا کر کے اور پھیلا کر اپنے ہر مسئلے کو نمازوں سے حل کرواتے تھے، ان کی ہر تدبیر تقدیر کے تابع رہتی تھی، ہر میدان میں صحابہ ہمارے فاتح ہی رہے، ہر میدان میں صحابہ ہمارے فاتح ہی رہے۔ آخری شعر ہے، محمود نشان قدم ملیں گے انہی راہوں میں، محمود نشان قدم ملیں گے انہی راہوں میں، خود دے کے نور محمد مزاروں میں جا بسے، خود دے کے نور محمد مزاروں میں جا بسے، دوستو لوٹ لو پھر سنت کے مزے، جان کی صحت بھی اور جنت کے مزے، صحابہ کی قوت کا راز کیا تھا آخر، کھاتے تھے بھوک لگے پانی رکھتے تھے پرے، ان اعمال پر ہمیں آنا ہے، پوری امت کو لے کے آنا ہے، ہم پہ اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے اپنے علم کو بڑھائیں، علماء کے قریب ہوں اور کتابوں کی اسٹڈی کریں، اور اس پر پڑھنے کے بعد عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ اس قوم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ میں نے وہ نسخہ بتا دیا ہے، مسلمانوں کو پستی کا علاج یہی ہے کہ آج ہی ہم نیت کر لیں کہ ہم نے کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی پاک کو راضی کرنا ہے، اور اس کو پھیلانے کے لیے پھر ہم نے جہاں بیٹھنا ہم نے ان باتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔